بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے پیارے بھائی اجمل مغل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں اپنی چند گزارشات بذریعہ سوشل میڈیا بذریعہ یوٹیوب آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نسبت سے ضمن سے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور وہ آرٹیکل بھی میں نے اپنے بلاگ پر اور ڈفرینٹ سورسز سے میں نے پہنچایا ہے۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے کا کردار ادا کرنا، اپنے سے کا کام کرنا، باقی نہ اس سے کسی کی ذاتی تشہیر مقصد ہے، نہ اس سے کسی اپنا ذاتی منفعت یا ذاتی مفاد وابستہ ہے۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے کام کرنا، اور اپنے سے کام اس سینس میں کرنا تاکہ ہمارا پیغام دنیا تک بھی پہنچ جائے، اور دنیا بھی ہمارے پیغام سے کسی حد تک۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے کوئی تیر مار لینا ہے یا ہمیں دنیا فتح کرنی ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ اس مثل ابابیل جس نے آتش نمرود بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں سے پانی گرایا تھا، کہ میں کم از کم ابراہیم کے آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہوں۔ تو میرا نام بھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی سسٹم کے، اس لانتی سسٹم کے جس میں پانچ اپنا جیم جج جرنیل جاگیردار جرنلسٹ جنہوں نے اس کو کھینچا ہوا ہے، اس کو میں اپنا بام عروج تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مقصد، اس کا پرپز یہ ہے کہ ابھی عید کی چھٹیوں میں عید الفطر، جس کو ہم مذہبی تہوار ہے، لیکن میرے آقا مولا کائنات کا فرمان یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس دن اس نے اللہ کی معیشت عزدی کے مطابق کام کیا ہو، اور اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے ذریعہ نجات یا اللہ کی نافرمانی کو اپنے ذریعہ توشہ یا آخرت نہ بنایا ہو، تاکہ اس اللہ کی نافرمانی سے یہ نہ ہو کہ وہ جہنم کے تھا گراہی میں چلا جائے۔ کیونکہ جنت اور جہنم کا تو بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ جنت اور جہنم صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے، ورنہ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، نہ کہ وہ کسی جنت یا دوزخ کے ان واقعات کا، ان ملا کے من گڑت واقعات کا۔ تو پرپز میرا کہنے کا یہ، جس پر میں اپنی بات کو لے کر آنا چاہتا ہوں، کہ عید کی چھٹیوں میں دو واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ کراچی میں چڑیا گھر میں ایک اتھنی کا انتقال ہوا جی۔ پہلے تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ سورسز پر، کہ کبھی اس کو ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں، کبھی اس کو پٹکیاں لگائی ہوئی ہیں، کبھی اس کو کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہوا جی کہ جب وہ مری، جب وہ ختم ہو، تو پورا میڈیا پاکستان کا، چونکہ سب سے بڑا جو جیموں میں، جو سب سے بدبودار جیموں میں ایک اور جیم کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ محرک کا رول پلے کرتی ہے، وہ جرنلسٹ ہے، کیونکہ وہ شیطان کے ان کے ساتھ وہ ڈائریکٹلی کنیکشن ہے، کہ شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو یہی جھوٹ بول کر جنت سے نکلوایا تھا، وہ پھل کھلوایا، اور پھر اس سے ڈفرینٹ، وہ چونکہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، وہ فسانہ آدم کی پوری بیس نکل آئے گی، تو اس سے آدم علیہ السلام اللہ کی معیشت کی اطاعت کے اندر ہی آتے ہوئے دنیا پر وہ منتقل ہوئے۔ تو میرا اس سے بھی کوئی مطمع نظر نہیں ہے کہ اتھنی کا علاج نہیں ہونا چاہیے، وہ نور جان نامی اتھنی کا علاج ہونا بھی کوئی امر مانے نہیں ہے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث ہیں۔ پہلی حدیث سرکار کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن میرے آقا پھر آگے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے تمام انسانیت محفوظ رہے، وہاں مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، اس کے بعد دیر، یہ کسی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ صرف کس کا کنسیپٹ ہے کہ انسان محفوظ ہے۔ تو اب اسی طرح عید الفطر کی چھٹیوں میں گلگت بلتستان جو ریاست جموں کشمیر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے ایک بلتستان کے ایک ضلع گانچے میں ایک نشئی میجر نے، پتہ نہیں کس کا نشہ اس نے کیا ہوگا، چلو اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ نشہ اس نے کون سا کیا تھا، لیکن وہ کم از کم وہ کنفرم نشئی تھا کہ اس نے اپنی طاقت اور اپنے نشے کی جوش میں آ کر 6 بچوں کو کچل دیا۔ جب 6 بچوں کو کچلا، ان سے 3 بچے، آپ نے دیکھا ہوگا میرا، بلکہ میں نے اپنے فیس بک کے اوپر بھی لگایا ہوا ہے، اس میں ویڈیو بھی ہے، اس میں پکچرز بھی ہیں، کہ ان کے جو معصوم خون جو ہے وہ سڑک کے اوپر پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس طرح بہ رہا ہے۔ لیکن کسی مطلب انسان کا کسی بھی مطلب فرد کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ اس کے خلاف ایک جس کو کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کیا ہوا جی کہ ان سے 3 بچے تو موقع کے اوپر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 3 ابھی بھی جو ہے وہ موت بانٹتے اسپتالوں میں، کیونکہ اس اسپتالوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، صرف پیناڈال کی گولی ملتی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ابھی بھی اس وقت بھی موت اور حیات کے کشمکش میں موجود ہیں۔ تو میرا صرف اور صرف بس لاسٹ میں اپنے ورڈنگ پر جا رہا ہوں کہ میرا صرف اس ویڈیو پیغام کو ریکارڈ کرنے کا مقصد، یا آپ تک پہنچانے کا صرف مقصد یہ، تاکہ ہم اس زمرے میں نہ آئیں
کہ جو ظلم سہتے ہیں. چونکہ میرے آقا نے قرآن حکیم میں 4 فردوں پر لعنت بھیجی ہے، 4 گروہوں پر، کافروں پر، ظالموں پر، جھوٹوں پر اور قوم ظالمین پر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قوم ظالمین کیا ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ظلم سہتے ہیں، جو ظلم کے خلاف بغاوت نہیں برپا کرتے، وہ قوم ظالمین ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے یہ سب ہیں جو نیازی کے پیروکار ہیں، جو بھٹو کے پیروکار ہیں، جو شریف آل شریف ظالمین کے پیروکار ہیں، یا جو کسی بھی ملائیت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو کیونکہ جب تک اس نظام کو ہم جڑ سے نہیں اکھیڑیں گے تب تک یہ مرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے، وہ عبد الرحمان کھیتران نے ایک عورت کو زندہ کنویں میں پھینکا اس کے بچوں سمیت، لیکن وہ میڈیا سے بات ختم. اس سے پہلے ایک بلوچستان اسمبلی کے ایک اور ممبر تھا، اس نے ٹریفک کے اہلکار کو کچل دیا اپنی گاڑی کے نیچے، میڈیا خاموش. وہ شارک جوتئی اور اپ ٹو سوان اس کے ساتھ جو دوسرا بنا تھا، چلو ان کا میل ملاپ ہوا، لیکن وہ بھی سسٹم کی ناکامی کا باعث تھا نا. اس سسٹم نے سب کو کیا. اور ایک یہ جو مرد کلندر تھا مفتی عبدالشکور صاحب، جن سے میرا کوئی مسئلے کی کوئی ان سے مانگی نہیں ہے، لیکن وہ اس دور کا ایک مرد کلندر تھا جس نے اس دور میں وزارت پر رہتے ہوئے بھی قرون اولیٰ کی یاد تازہ کی. اور اس دور میں مفتی فضل الرحمان کے مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مفتی اسد محمود کو ناجائز جو وہ گیا ہے اپنا عمرے اور حج کرنے کے لیے، اس کے خلاف اس نے آواز بولی، اور مجھے تو یہ لگتا ہے اس کو بھی انہوں نے پلاننگ سے قتل کیا. تو میری بس آخر پر یہی آپ لوگوں سے، آپ لوگ کون جو آپ میں سے باوفا باضمیر لوگ ہیں، بے شک وہ چند ہزار ہی ہیں، مجھے دست بدستہ یہ عرض ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. ان محلات کو، ان ڈی ایچ ایز کو، ان بیریئر ٹاؤنز کو، ان بلاول ہاؤسز کو، ان بنی گالا کے محلات کو، ان اپنا رائے کے محلات کو آگ لگا دو. ورنہ اقبال کے وہ شعر سن لو کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمران کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو میں نے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ چنگاری کے طور پر لوگ اٹھیں گے تاکہ سسٹم کے خلاف وہ کوئی اپنا عملی رول پلے کر سکیں.